یہ کہانی ہے ایک بے بس انسان کی جو خود کو لاچار، بے بس اور کمزور سمجھتا تھا، اور لاچاری کے ساتھ ساتھ خود کو غریب بھی سمجھتا تھا۔ غربت اس کی مجبوری بھی تھی اور حقیقت بھی۔ یہ کہانی ہے گاؤں میں رہنے والے 16 سال کے لڑکے کی، جس کا نام راوی تھا۔ چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان انتہائی غریب تھا اور اس کا باپ روزانہ مزدوری کے طور پر کچھ پیسے کما کر لاتا اور اسی معمولی سی آمدنی پر ان کا گزارا ہوتا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہا کرتے تھے، جس کی چھت بھی بارش کی وجہ سے ٹپکتی تھی۔ بہت مشکل سے ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے جمع ہوتے۔ راوی بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا، لیکن ان کے حالات اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتے۔ ایک دن راوی نے شہر کے بازاروں میں ہاتھ سے بنی ہوئی مختلف چیزوں کے بارے میں سنا، اور ویسے بھی وہ ٹوکریاں اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانے میں ماہر تھا۔ یہ کام اس نے اپنے دادا سے سیکھا تھا۔ شہر میں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی مانگ دیکھ کر اس کے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھی، اور وہ سوچنے لگا، کیا یہ غربت سے نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے؟ سرمایہ کاری کے لیے پیسے نہ ہونے کے باعث راوی نے جنگلات سے ضائع شدہ لکڑیاں اور بانس اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ انتھک محنت کرنے کے بعد چھوٹی سی معمولی سی لیکن خوبصورت دکھنے والی چیزیں، کھلونے تیار کیے اور بیچنے کے لیے دور دراز کے شہر میں چلا گیا، جو میلوں دور تھا۔ شروع میں بامشکل اس نے سفر کے اخراجات پورے کیے۔ کمائی کی بات تو بہت دور کی تھی، لیکن یہ ہمت نہ ہارا، اور دوسری طرف راوی کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس کے باپ سے کہتے، یہ کون سے بیکار کاموں میں ٹائم ضائع کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ مزدوری پر لے جایا کرو، روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے تو کما دے گا۔ لیکن راوی کو ابھی سے اپنی منزل نظر آنے لگی تھی، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے کی بجائے اپنے کام کو زیادہ ترجیح دینے لگا۔ طویل عرصے تک کام کرنے اور ناکامی کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس کی صحت بھی بگڑنے لگی، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہا۔ راوی نے محسوس کیا، کامیاب ہونے کے لیے اسے اپنے گاہکوں کو کوئی بہتر چیز بنا کر دینی ہوگی۔ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ کس قسم کی چیزیں یا کھلونے بنوانا پسند کرتے ہیں۔ اس نے بازار میں دکانداروں سے مشورہ کیا۔ خود سے ہی اس نے مختلف قسم کے کھلونے اور گفٹس بنانا شروع کیے۔ آہستہ آہستہ لیکن مسلسل یہ کام کرتا رہا اور تھوڑی تھوڑی چیزیں بکتی رہیں۔ اس نے پرانے اخبارات جو بالکل مفت میں مل جاتے تھے، ان کے اندر لکھے ہوئے اشتہارات پڑھنا شروع کیے، جس کی وجہ سے اس کو مارکیٹ کے رجحان کا اور بھی پتہ چلا۔ اس نے قریبی دکانداروں سے، گفٹ سٹال سے رابطہ کرنا شروع کیا، تاکہ یہ اپنی چیزیں بنا کر ان کو بیچ سکے اور دکاندار اپنی پروفٹ رکھ کے آگے گاہکوں کو بیچ سکیں۔ ایک دن بازار میں چیزیں بیچتے ہوئے کسی گاہک نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے آن لائن سٹور بناؤ، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا سیکھو۔ یہ مشورہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے انٹرنیٹ کے بارے میں سیکھا، اس کو سمجھا، آن لائن سٹور بنایا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگا۔ ہر پلیٹ فارم پر یہ اپنی پروڈکٹس ڈسپلے کرنے لگا۔ اس طرح اس کی پروڈکٹس پورے ملک میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے بکنے لگیں۔ جیسے جیسے مانگ بڑھتی گئی، یہ اپنی پروڈکٹس کی زیادہ سے زیادہ کوالٹی کے اوپر فوکس کرنے لگا۔ فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ سیل ہونے لگیں۔ پھر اس نے سوچا کہ اپنی چیزوں کا کیوں نہ میں ایک برانڈ بناؤں۔ اس نے اپنی کمپنی کو رجسٹر کروایا اور کمپنی کا نام رکھا ولیج ٹچ کریشن، اور یہ نام بہت یونیک تھا کیونکہ وہ گاؤں میں ہی رہتا تھا اور یہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتا تھا، اسی لیے اس نے ولیج ٹچ کریشن کا نام دیا۔ غریبی اور غربت کی وجہ سے یہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ جب انسان غریب ہوتا ہے تو اچھا سوچتا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے اس کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، تو اچھی سوچ کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اور اس نے آن لائن اپنی کہانی بھی شیئر کرنا شروع کی کہ یہ ایک غریب لڑکا تھا، کیسے اس نے کام شروع کیا اور کیسے یہ آن لائن دنیا میں آیا، اور اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھا۔ اس کی پوسٹ اس کے فالوور پڑھ کر اور بھی اس سے موٹیویٹ ہوئے اور اس کی سیل میں اور بھی اضافہ ہوا۔ چند سالوں میں راوی کا کاروبار خوب پھلا پھولا۔ پھر اس نے سوچا، کیوں نہ اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ بنائی جائے، اور اس نے دوسرے غریب دیہاتیوں کو ملازمت پر رکھا اور انہیں معقول آمدنی بھی دی۔ اس نے اپنے گاؤں میں بچوں کے لیے ایک اسکول شروع کیا، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انہیں اس طرح جدوجہد نہیں کرنا پڑے گی جس طرح اس کو کرنی پڑی۔
اس نے عورتوں کے لیے ہنرمندی کی تربیت کے پروگرام شروع کیے جس سے وہ اپنی روزی گھر بیٹھے کما سکیں۔ بیکار کی لکڑیوں اور ٹوٹے بانسوں سے اس نے کام شروع کیا تھا، تو سب سے پہلے اس کے اوپر ہی دھیان دینا اس کا فرض بنتا تھا، جیسا کہ اس نے کیا بھی۔ اس نے ایک زمین کا ٹکڑا خریدا، وہاں پر درخت اور بانس اگانا شروع کیے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں وہیں سے بنا سکے۔ راوی کی کامیابی نے مقامی حکام اور میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے دیہی ترقی میں ان کی شراکت کے لیے ایوارڈز حاصل کیے۔ راوی کو کاروباری کانفرنس میں انوائٹ کیا جانے لگا، جس سے دوسروں کو اس کی کہانی سے متاثر کیا جا سکے۔ اس کہانی سے بھلا ہمیں سبق کیا ملا؟ راوی کا ایک غریب لڑکے سے ایک کامیاب کاروباری شخص تک کا سفر ظاہر کرتا ہے کہ عزم، محنت اور سیکھنے کی خواہش کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ خود پر بھروسہ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ترقی دے کر راوی نے نہ صرف اپنی زندگی بدل دی بلکہ اپنی پوری برادری کے لیے خوشحالی بھی لے آیا۔ اس کی کہانی لچک، وزن اور ہمدردی کی طاقت کا ثبوت